بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6507۔ موت سے فطری طور پر ڈرنا یا اسے ناپسند کرنا اس حدیث کا مقصود نہیں۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ موت کے وقت مومن کو جب اللہ کی رحمت اور جنت کی بشارت ملتی ہے تو وہ خوشی سے اللہ کی ملاقات چاہتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کو عذاب کی خبر ملتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال انسان کے حسن خاتمہ کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر حسن خاتمہ اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے اس نزدیکی کو بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6503۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب قیامت کا وقت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں بہت قریب ہے۔ 2 انگلیوں سے مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی بعثت اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو آخرت کی تیاری، نیک اعمال، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا چاہیے۔